اچھا تھوڑا سا بتائیں کہ کرن فاؤنڈیشن کا کہاں سے یہ سارا جو ہے وہ شروع ہوا؟ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ نیم ایز ویل، اور اسپیشلی ورکنگ ان لیاری ایٹ دیٹ ٹائم تو بڑا خطرناک وہ ٹائم تھا. اور آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کو؟ نتھنگ پلانڈ، قدرتی ڈاٹس میری زندگی کے کنیکٹ ہوئے ہیں میریکلسلی. اس سے پچھلے 3-4 سال آپ کے کیا کر رہے ہیں؟ پچھلے 3-4 سال نہیں، 3-4 ڈیکیڈز. مطلب میں نے جیسے آپ کو تھوڑا سا اپنا بچپن بتایا، وہ سب ڈاٹس ہیں جو کنیکٹ ہوئے ہیں آگے جا کے کہ اوکے سو آل دس واز ہیپننگ بیکاز دس ہیڈ ٹو ہیپن. ٹھیک ہے، لیکن فائنل اسٹیج کب کھلا؟ آئی یوز ٹو والنٹیئر ان جناح ہاسپٹل چلڈرنز برن وارڈ. میں نے 5-6 سال وہاں والنٹیئر کیا، مرم پٹی. بیکاز میں نے پڑھا تھا کہیں کہ بی بی فاطمہ مرم پٹی کیا کرتی تھیں غزواؤں میں، تو مجھے لگتا تھا کہ مرم پٹی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ قبول کرے کہ میں کر سکوں. تو میں بچوں کے ایریا میں گئی اور میں نے نوٹس کیا کہ برنز ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ دیر سے ہیل ہوتے ہیں. یہ وونڈز بڑے خراب ہوتے ہیں کیونکہ اس میں آپ ان کو کور نہیں کر سکتے، وہ سیپٹک ہو جاتے ہیں، ان کو کھلا رکھنا پڑتا ہے. تو بڑی اسٹیریلائزڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر پتلا وائٹ گاز صرف لگایا جاتا ہے جس میں سے ہوا جاتی رہے. وہ گاز چپک جاتا ہے زخموں کے اوپر. دن میں 2 بار وہ گاز نکالنا پڑتا ہے، نیا گاز لگانا پڑتا ہے. اور کیونکہ دن میں 2 بار کرنا پڑتا ہے اور مہینوں تک وہ بچہ ہاسپٹل میں رہتا ہے، تو اس سے اینستھیزیا یا کسی قسم کی کوئی ریلیکسن نہیں دے سکتے. تو وہ بچے کو درد جو تکلیف ہوتی ہے نا، اٹس اے ویری پینفل وونڈ، جلنے کا وونڈ، اٹس ویری ویری پینفل. الیکٹریکیوشن، جلنا. تو وہ میں جب دیکھتی تھی کہ نرسز آ رہی ہیں، ڈاکٹرز آ رہی ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، دے ڈیلنگ وتھ سو مینی پیپل، تو وہ جلدی سے ایسے نکال دیتے تھے اور بچہ چیختا تھا سو میں کوشش کرتی تھی کہ میں تو والنٹیئر ہوں، میرے پاس بہت ٹائم ہے، لیٹ می جسٹ ہینڈل 1 or 2 چلڈرن اور 3 چلڈرن. اور پھر میں ان کو کہانیاں سنا کے، گانے گا کے لائک چلے بچوں کے سانگس گا رہے. تو بچے پھر بھی روتے تھے لیکن چیختے نہیں تھے، تو ہلکے ہلکے ہو جاتا تھا. بٹ ڈیورنگ دیٹ ایکسپیرئنس جو بچے وہاں سے نکل کے گھروں کو گئے، 1-2 مہینہ ہاسپٹلس میں رہتے ہیں، پھر گھر جب جاتے ہیں تو ان کے وونڈس پھر بھی سال بھر تک ان کا دوائیاں چلتی رہتی ہیں، اس پہ سیپٹک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو میں ان کو فالو کرتی تھی، ان کے گھر تک جاتی تھی. تب مجھے پتہ چلتی تھی اصل کہانی کہ یہ ایکسیڈنٹس نہیں تھے، یہ جلائے گئے تھے بچے. یہ لوگ ہاسپٹلس میں نہیں بتاتے کیونکہ پولیس کیس ہو جاتا ہے. انفیکٹ جو ہاسپٹل میں لا رہا ہوتا ہے نا، اس نے خود کیا ہوتا ہے. اس کو بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ رو رہا بھی ہے میں نے، مگر وہ بتاتا نہیں ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں گا. بٹ وین آئی فالو دیم اینڈ آئی گو دیر اینڈ آئی اسپیک ٹو دا مدرز یا جو بھی اس بچے کے ساتھ تھی، وہ ایونچولی مجھے بتاتی ہیں کہ یہ تو ایسے ہوا تھا، اس کو تو فلاں نے جلایا تھا. رشتہ دار جو محرم رشتے ہیں، ایک 7-8 سال کا بچہ اگر محرم رشتے سے اس حد تک بری طرح اگر ابیوز ہوتا ہے، فزیکل ابیوز، تو اس کا ایموشنل ابیوز بھی ساتھ ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ایک بہت ٹرسٹ وردی رشتے سے ہوا ہے. وہ کیسے مینیفیسٹ کرے گا ایڈلٹہڈ میں؟ کیا یہ بچہ بڑا ہو کے ریپیٹ کرے گا سائیکل کو؟ کیونکہ اس کے لیے یہ اوکے ہے. میں بھی تو ٹھیک ہو گیا تھا، میں بھی تو مار کھا کے بڑا ہو گیا. ہم تو یہ سارا دن سنتے ہیں نا. تو ٹھیک ٹھاک ہی ہوں. آپ کو کس نے کہہ دیا آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پہلی بات تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. آتے جاتے آپ سے لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں ارد گرد، آپ آتے جاتے سگنلز توڑ رہے ہیں، آپ روڈ کے اوپر شور مچاتے ہیں، آپ کچرے روڈ پہ پھینک رہے ہیں، آپ ٹھیک نہیں ہیں، کچھ گڑبڑ ہے. وہاں سے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا انٹو چائلڈ ابیوز. اور اس میں زیادہ ریزنس کیا تھیں یہ جو واقعات آپ دیکھ رہی تھیں؟ مطلب جو لوگ ری ایکٹیو ہوتے ہیں، جو بچے کی غلطی کے اوپر بریدر نہیں لے سکتے، وہ ری ایکٹ کرتے ہیں کہ بچے نے کسی کو مارا ہے تو پھر پیرنٹ اس کو مارتا ہے اور مار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے اس کو مارا. کیا دوسروں کو مارتے ہیں اور مارا ہے. اٹس کانٹرڈکٹنگ. بچہ کہہ رہا ہے آپ مجھے ماری تو رہے ہو اس وقت اور مجھے کہہ رہے ہو تم مارنا نہیں چاہیے. سو اٹس کانٹرڈکٹنگ. بچوں کے برینس میس اپ ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنا اوکے ہے، اٹس آل رائٹ. کیونکہ ماں باپ جو کہ میرے خدا کا پہلا روپ ایک بچے کے لیے کیا ہے. ایک 2 سال کے بچے کو آپ بولیں اللہ سمجھاؤ، سمجھا سکتا ہے؟ گاڈ سمجھاؤ، سمجھا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو اللہ کا پہلا روپ اس کی ماں ہے. وہ جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے، کچھ بھی کرے گی صحیح ہے. دین کمز دا فادر. پھر اس کی پہچان شروع ہوتی ہے. پھر جب باپ کی پہچان شروع ہوتی ہے تو ماں پیچھے رہ جاتی ہے بیکاز وہ انسپائر ہوتا ہے باپ سے بہت. وہ جو بھی کرے گا نا، اگر وہ
دانت میں سے کوئی چیز نکال رہا ہے تو اسی طرح نکالے گا. وہ چھینک مار کے ہاتھ نہیں رکھتا, وہ بھی نہیں رکھے گا. چھوٹی چیزیں اور پھر بڑی چیزیں, جھوٹ بول رہا ہے اس کے سامنے, وہ بھی اس کو لگے گا یہ سب صحیح ہے. تو یہ چائلڈ ابیوز میں جب میرا انٹرسٹ اسٹارٹ ہوا, دین آئی اسٹارٹ اسٹڈیئنگ دس. میں اس میں ڈیپلی چلی گئی, میں نے اس کو اسٹڈی کیا بہت. اور ساتھ ساتھ وائل آئی واز ڈوئنگ دیٹ, کو انسیڈنٹلی میرے گھر میں جو میرے ساتھ کام کرتی ہیں, میری گھر کی میں کوکنگ کرتی ہیں, بہت سالوں سے میرے ساتھ ہیں, میری بہن کی طرح ہے وہ میری, اس کی سسٹر, شی کیم ٹو مائی ہاؤس ون ڈے اچانک وتھ اے 8 month old بیبی ان ہر ہینڈ, ہر بیبی. I thought the baby was dead. وہ بالکل ریگ ڈال کی طرح اس کے ہاتھ میں تھی, گود میں تھی, اور بلو لپس تھے اس کے. اینڈ شی واز کرائنگ اینڈ اسکریمنگ ایٹ دا ٹاپ آف ہر وائس. وہ ہاسپٹل نہیں گئی, وہ میرے گھر لے آئی اس بچی کو, اور کہنے لگی باجی بچا لے میرے بچے کو, اور یہ ہو. میں نے اس وقت اس کو کچھ بھی نہیں پوچھا, اینڈ آئی ٹک ہر ٹو جناح ہاسپٹل میں ادھر ہی والنٹیئر کرتی. کیا ہوا تھا انہیں؟ اس کے بایولوجیکل فادر نے بچی کو دیوار سے اسمیش کر دیا تھا. And she was only like 8 months. Out of anger. And he was on drugs. Multiple. اس وقت تو صرف دیکھا اس کا کالر بون ٹوٹا ہوا تھا, اس کی آنکھ ڈیمیج تھی, اور مجھے یہی میرے دماغ میں سارا وقت چل رہا تھا کہ اب یہ مینیفیسٹ کیسے کرے گا. زخم اوپر کے ہیل شاید ہو جائیں میری کیئرنگ سے یا میری انٹرونشن سے یا کچھ ڈاکٹرس کی انٹرونشن سے, مگر جو افیکٹ اس بچے پہ, 8 ماہ کے بچے کی بھی ایک میموری ہے, اس کو واقعہ یاد نہیں رہتا, لیکن اس کی پرسنالٹی میں وہ ساری چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. وہ مجھے تنگ کرتی تھیں. اینی ویز اف آئی کٹ دا اسٹوری شارٹ, وہ بچی میرے ساتھ تقریباً 2 سال میرے گھر میں رہی, اور اس 2 سالوں وہ لیاری سے تھی, اس کا گھر لیاری میں تھا. ان 2 سالوں کے دوران وہ ہر ویکینڈ پہ گھر بھی جاتی تھی, پھر کوئی چوٹ لگ کے واپس پھر گھر جاتی تھی. ماں کو چوٹ لگی ہوئی ہے, بچے کو چوٹ لگی ہوئی ہے. شی گاٹ پریگننٹ اگین وتھ اے سیکنڈ چائلڈ, پریگنینسی میں مار کھا رہی ہے. فائنلی آئی ہیڈ ٹو انٹروین, اور اس کی خاطر میں لیاری آتی جاتی تھی, صرف ایک ماں اور ایک بچی کی خاطر. Okay. اور اس دوران میں نے لیاری کا سیٹ اپ دیکھا, اور اتفاق کی بات ہے, اگین another dot, کیسے ہوتا ہے زندگی میں. اٹس لائک واٹ یو سیکس یو. ایگزیکٹلی. یعنی جب میں ڈھونڈ رہی ہوں کوئی راستہ کہ میں لیاری میں کسی طرح کچھ کام کر سکوں, کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ جو اس بچی کا واقعہ ہے یہ واقعہ نارم ہے. مجھے لگا یہ ون آف واقعہ ہے, ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا, لیکن میں نے دیکھا کہ چائلڈ ابیوز بہت کامن ہے, اور اس کو کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے. چائلڈ ابیوز مطلب بچے کو مارنا, بچے کو دھکا دینا, بچے کو دوسروں کے سامنے بے عزت کر دینا. اٹس ریئلی نتھنگ. ہر ٹیچر کرتا ہے, پیرنٹس کرتے ہیں, مدرسوں کے ٹیچر کرتے ہیں, ٹیوشن ٹیچرس کرتے ہیں, چلتے پھرتے روڈ پر دکاندار بڑی عمر کے جو ہیں وہ بچوں کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. اٹس لائک اوکے. اینڈ دا چائلڈ بائی دا ایج آف 6 and 7, لڑکے بائی دا ایج آف 6 and 7 سروائیول موڈ میں آ جاتے ہیں. وہ سیکھ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. تو وہ پورکیوپائن افیکٹ ہوتا ہے نا, کانٹے نکل آتے ہیں. بفور یو ہرٹ می آئی ول ہرٹ یو. ایک تختی ہے جو لکھی ہوئی ہے, بفور یو ہرٹ می آئی ول ہرٹ یو. اس کو ماسٹر کر لیتے ہیں. بچیاں چھپنا, مطلب سبمسو, ڈر, اس میں چلی جاتی ہے. بایولوجیکل افیکٹ ہے بچیوں پر اور بچوں پر. اس میں سے کوئی ایک آدھ بچی باہر بھی نکل آتی ہے, ڈپینڈس کہ وہ ایکسیپشنل کیس ہوگا. لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ سب کچھ بہت کامن ہے, تو اٹ واز اے نیڈ دیٹ آئی فیلٹ ود ان می کہ اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے. کہ افیکٹس آف چائلڈ ابیوز بہت لانگ ٹرم ہوتے ہیں بچوں پر, اور یہی بچے جب بڑے ہوں گے یہ معاشرہ ترتیب دیں گے. سو یو ول ہیو اے لاٹ آف ابیوزرز آؤٹ دیر. پھر کیا ہوگا؟ 21st century از دا ٹائم فار انوویشن. آئی نو ہر چیز انوویٹ ہو رہی ہے. جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو کوئی چیز دریافت ہوتی تھی, ہمیں اس انوینٹر کا نام بھی پتہ ہوتا تھا, مارکونی. ہم کہتے تھے ہاں بھائی اس نے یہ بنایا, اس نے یہ بنایا. آج کے دور میں صبح انوینٹ ہو رہی ہے چیز, شام انوینٹ ہو رہی ہے, وی ڈونٹ ایون نو دا انوینٹرز نیم. یو تھنک ابیوزر از ناٹ بیکمنگ انوویٹر؟ جو آج سے 40 سال پہلے ابیوز کر رہا تھا ایک انسان تھپڑ مار کے یا ڈنڈے سے یا گالیاں دے کے, آج کا ابیوزر از ایکسٹریملی انوویٹو. is the way to think of weird and saddest ways of doing things, because وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. This is a world of innovation. وہ صبح کچھ سوچے گا, شام کچھ سوچے گا, وہ تنگ ہو جائے گا ایک قسم کے ظلم سے, وہ نیا قسم کا ظلم سوچے گا. Who is the victim? The weakest. Who is the weakest? Women, children, animals. And maybe special kids. ویک کو انسان دیکھتا ہے نا,
تو یہ سب بڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ واٹ ول ہیپن آف دا معاشرہ؟ پہلے ہی احساس نہیں ہے معاشرے میں، آگے جا کے کیا ہوگا؟ دیٹ از وائی جسٹ ٹو اسپیک اباؤٹ ابیوز اینڈ دا افیکٹس آف ابیوز آئی واز لوکنگ فار اے پلیس ان ایریا وچ واز اے نو گو ایریا. وہاں وار زون تھا. میں جب 2000 تقریباً 2004 میں یہ بچی کا واقعہ ہوا تھا. ماشاء اللہ وہ بچی آج اپنی فرسٹ ایئر سائیکالوجی میں بحریہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے. And she took up psychology because she wanted to understand why my father did that to me. I don't blame him, she says. بڑی ویل اسپوکن بچی ہے. وہ کہتی ہے نہیں میں بلیم نہیں کرتی, میرے ابو کے ساتھ بھی بچپن میں کچھ ہوا ہوگا. دیٹس وائی ہی نیو نو ادر لینگویج. جو لینگویج آپ پڑھائیں گے بچوں کو اسی لینگویج میں وہ بات کریں گے. But is she still in contact with him? نو وہ تو ڈیورس پھر کروانی پڑی ہمیں, بیکاز وہ تو فیٹل ہونے تک بات آ گئی تھی. دا لاسٹ اٹیمپٹ دیٹ ہی ڈیڈ واز ٹو تھرو دا چائلڈ فرام دا 3rd فلور. تو لوگ نہ بیچ میں آتے تو وی وڈ ہیو لاسٹ دا چائلڈ. تو پھر تو وہ خطرناک ہو گیا تھا. دین آئی ہیڈ ٹو برنگ ان اے لائر. ہم نے اینڈ دین ایون آفٹر دا ڈیورس ہی از بین بادرنگ دا فیملی اے لاٹ. تو FIR بھی کٹوانی پڑی بیکاز ناؤ ہی از گون ان ٹو اے کائنڈ آف لائک اے ریونجفل موڈ. بٹ دا چائلڈ از ناٹ. She wants to understand and she is ready to go and talk to her father. میں نے اس کو کہا بیٹا کہ when you graduate then you take that step. ابھی I think you're still vulnerable to go meet him, but she wants to meet him and she wants to find out کہ کیا ریزن بنتی ہے ڈرگس کے علاوہ. ڈرگس تو وہ لیتا ہی ہے, لیکن اتنا اینگر کیوں تھا اس کا کہ why did he want to kill me. اور یہ بہت اس کے پیچھے اتنا کچھ ہوا ہے. It's a 20-year story of that mother and child. That little girl was the first child that kept the seed of the Kiran model. Kiran naam kahan se aaya? When I was going for those 2 years on and off to لیاری, تو میں گھر میں فیملی میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی تھی کہ مجھے لیاری میں کچھ کرنا ہے. وہ بہت اگینسٹ تھے, پہلے میری سیفٹی کو لے کے پریشان تھے. تم جاتی کیوں, تم یہیں سے کر لو کام. Plus it was a very dangerous time. جی راکٹ لانچرس کندھے پہ رکھ کے لوگ چلتے تھے. اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بلڈ شیڈ دیکھا ہے, کراس فائر دیکھا ہے, بام بلاسٹ دیکھے ہیں. آئی ہیو سین باڈی پارٹس لائنگ ہیئر اینڈ دیر. جب کراس فائر ہوتا تھا لیاری میں اس زمانے میں, تو سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے نا کہ اب جنگ شروع ہو رہی ہے. تو بچے گیلریز میں سوراخ ہوتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی ٹائلس بنی, اس میں سے بچے دیکھتے تھے. تو اٹ واز اے لائیو گیم, جیسے آپ گیمس کھیلتے ہیں وہ لائیو دیکھتے تھے. تو ایفیکٹ تو ہوگا نا. وہ جو خون دیکھ رہے ہیں, وہ جو لا احساسیت دیکھ رہے ہیں, وہ بچہ پھر تو اٹس ایزی فار دا چائلڈ ٹو دین ڈو دا سیم ٹو اینی بڈی ایلس. کھلونوں پہ ہم نے ریسرچ کی. بولٹن مارکیٹ وہاں سب سے بڑا کھلونوں کا مرکز ہے. اس پہ میں نے ریسرچ کی تھی, جا کے دکانداروں سے ملی تھی, پوچھا سب سے زیادہ بکتا ہے کون سا کھلونا؟ بندوق. اس حد تک بکتا ہے کہ اس کی دکان ہی الگ ہے. مطلب دیر از ون دکان دیٹ اونلی سیلز بندوق, ہر ٹائپ کی. اس دکان کو اگر آپ دور سے دیکھیں تو وہ بس بلیک سی کچھ چیزیں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں. اور سارا بچوں کے لیے, سب بچوں کے لیے. بچوں کو ان کے نام بھی پتہ ہیں. مجھے خود نہیں پتا بندوقوں کے نام, بچوں کو نام پتہ ہوتے تھے, فلاں پسٹل یہ یعنی. اینڈ دیٹ از دا گیم دا بوائز وڈ پلے. کیونکہ بچے باہر روڈ پہ نکلتے ہیں, بچیوں کو گھر میں بند اندر رکھا جاتا ہے. سم ہاؤ دیٹ ریسٹرکشن آن دا گرلز ایکچولی واز آلسو دا ریزن ٹو سیو دا گرلز, جس کو ہم بہت کنڈیم کرتے ہیں نا کہ باہر نکالیں لڑکیوں کو. اس چیز نے بچیوں کو کسی حد تک بچایا بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو گھر میں رکھا جائے ہر وقت, لیکن ایسے حالات میں وہ لڑکوں سے زیادہ بچ گئیں. لڑکے بہت افیکٹ ہوئے, بہت زیادہ. ہم اپنے بیٹوں کو اگر بچا لینا تو بیٹیوں کی زندگیاں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. وہ کائنڈنیس, وہ سافٹنیس, فرگیونیس, ایمپتھی بچوں میں آ جائے. وہ جب آئے گی جب بچپن سے وہ اپنے ایموشنز بتا سکیں, ان کو رونے دیا جائے, ان کو بھی وہی پیار محبت دی جائے. جتنی پروٹیکشن ہم اپنی بچیوں کو دیتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں دیتے؟ تو پھر ایونچولی تو آگے ان دونوں نے مل کے فیملی بنانی ہے. سو دس ہیپنڈ اینڈ آئی اسپوک ٹو مائی ہسبینڈ اباؤٹ اٹ کہ مجھے یہ کرنا ہے لیاری میں کام, میں کس طرح کروں. تو دین آئی کیم ٹو نو کہ مائی ہسبینڈ اینڈ دیم دے رن انڈسٹریز, تو ان کے CSR ہوتے ہیں. تو ان کا جو ایک فیکٹری میں گیٹ کیپر تھا, جو کہ سپروائزر تھا گیٹ کا, وہ لیاری سے تھا. تو ہی ٹولڈ می دیٹ وہ ہم سے کچھ ہر مہینے کچھ پیسے لے جاتا ہے. وہ کوئی اسکول اندر رن کرتا ہے, ہم نے کبھی دیکھا نہیں, نہ ہم جاتے, ہم تو کئی لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. تو وہ لے جاتا ہے اور وہ خود سے اس نے کہا کہ میں گلی میں بچے گھومتے رہتے ہیں, میں نے مسجد نے جگہ دی ہے,
اور ہم نے آپ پیسے دیں تو ہم پرنسپل ہائر کر لیں, ٹیچر ہائر کر لیں, ہم بچوں کو کچھ نہ کچھ پڑھ لیں. وہ خود پڑھا لکھا نہیں تھا, یہ گیٹ کیپر ہے, یہ ہی واز اے سپروائزر. حاجی نذیر نام ہے ان کا, وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں. ہی از ون آف دا سینئر ممبرز آف کرن ناؤ. تو وہ کم از کم کوئی پچھلے 5 سے 6 سال سے وہ پیسے لے جا رہا تھا, اور اس نے کوئی اسکول کھولا ہوا ہے جس کا نام کرن اسکول ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ کیا آپ مجھے لے جا سکتے ہیں ادھر, کیا ول دے ویلکم. انہوں نے کہا کیوں نہیں, ہم ہی تو اس کے ڈونر ہیں, تو ویلکم تو کریں گے لیکن سیف نہیں ہے. میں کہا ایک دفعہ لے جائیں. ہی نیو ہے وہ, تم مجھے پتہ ہے تم واپس نہیں آؤ گی. بٹ وی وینٹ دیر. اور جس دن میں وہاں گئی, وہ میں نے ہر ایج گروپ کے بچے 2 بالکل چھوٹے سے کمرے میں زمین پہ چٹائی بچھا کر کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے والی چیز تھی. دیٹ از, جب میں انٹر ہوئی تو فرسٹ ٹائم جب میں وہ سیڑھی, بہت پتلی سی سیڑھی ہے, چڑھ رہی تھی تو مجھے اوپر سے لب پہ آتی ہے دعا کی آواز آ رہی تھی. دیٹ واز دا فرسٹ پوم دیٹ وینٹ ان مائی ایئرز وین آئی انٹرڈ لیاری. سو دیٹ بیکیم مائی اسکول سانگ. آج بھی لب پہ آتی ہے دعا پڑھ رہے تھے ایسے سے ہل ہل کے, میں جب اوپر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ہر عمر کے بچے ایسے بالکل اسکویز اپ ہو کے وہ لب پہ آتی ہوئی دعا ہل ہل کے پڑھ رہے تھے. اینڈ آئی واز جسٹ لکنگ ایٹ دیم اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ کیا ان کو اس کا مطلب پتہ ہے, کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں, اور کیا یہ لمحہ یہ دعا آپ قبول کر رہے ہیں, تو ان کی تو زندگی بدلنی چاہیے. تو پھر میں سو نہیں سکی اس کے بعد, گھر جا کے کئی دنوں تک آئی واز تھنکنگ اینڈ آئی سیڈ دس از مائی اپرچونیٹی. کیونکہ وہ اوپن تھے ہماری طرف, کیونکہ ہم آلریڈی وی ور ڈونرز آف دیٹ پلیس. فزیکل انوالومنٹ نہیں تھی ہماری. پھر میں نے پلان لکھا پورا, ایک پری اسکول کا پلان لکھا کہ وہ بچی جو میرے پاس تھی, شی بیکیم مائی, وہ دیٹ مدر اینڈ چائلڈ بیکیم مائی نیوکلیس. ان کے ساتھ جو بھی میں نے انٹرونشنس کی نا, اس کو میں نے ایز اے پروگرام لکھ لیا, اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. دیٹ کیئرنگ ماڈل دیٹ آئی واز ایبل ٹو گیو ٹو دیٹ ون مدر اینڈ چائلڈ, اس کو میں نے ایز اے سسٹم لکھ لیا کہ اگر یہ کیئرنگ ماڈل از implemented as a school system on children who have gone through trauma, will they heal? Will they not repeat the cycle? Will they be able to reverse the cycle and grow up as empathetic and kind people? That was my only aim. And it was a 20-year experiment. اور اسی لیے شروع کے 10 سال تو میں نے کسی سے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی, because I didn't know it would work or not. It was all based on my own personal motherhood and caring model, not from any western books, not from any evidence based approach. پڑھتی بہت تھی میں, لیکن what I was doing was only what my heart was telling me to do, جو ایک ہیومینٹی بیسس پہ یا ایک ماں کرتی ہے بس, اور کچھ بھی نہیں. تو وہ بچی نے مجھے ماں بولنا شروع کیا. since then they call me ماں. اینڈ 19 اور بچے میں نے ڈھونڈے, ان سے ہی حاجی نذیر اور ان کے وہاں کے پرنسپل تھے سہراب, وہ دونوں میرے ساتھ ہیں آج, میرے وائٹل ممبرز ہیں میری فاؤنڈیشن کے. ان کو میں نے کہا مجھے ایسے بچے آپ ڈھونڈ کے لا کر دیں کہ جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مطلب ان کو سمجھایا صدمہ ہوا ہو, باپ نے چھوڑ دیا, ماں نہیں ہے, کوئی کینسر پیشنٹ ہے, ڈرگ ایڈکٹ فادر ہے, کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے بچے کی زندگی ہنڈر ہوئی ہو. انہوں نے مجھے ڈھونڈ کے دیے. وہ بچے جو اسکول میں پہلے سے پڑھ رہے تھے ہر ایج گروپ کے, وہ کم از کم کوئی 150 بچے تھے, 2 کمروں میں, چھوٹی سی مسجد کی جگہ ہے یہ. ان کو سب سے پہلے میں نے ریلوکیٹ کیا انٹو بگر اسکولس. ان کے پیرنٹس سے بات کی, وہ بہت خوش ہوئے کہ ہم چھوٹے سے 2 کمروں سے نکل کے کسی بڑی اسکول میں جائیں گے. ان کی ایڈمیشنس کرائیں, ان کو انٹر تک پڑھایا, کچھ کی شادیاں کرائیں. وہ ایک الگ چل رہا تھا. پرانے کرن کے بچے, ان کو اچھی اسکول میں ڈال کر بہتر, کیونکہ فی نہیں دے سکتے تھے, ہم نے ان کو ڈونرز دیے, فی دی, اور ان کو تو وہ 2 کمرے خالی ہوئے. ان 2 کمروں کو میں نے پری اسکول میں کنورٹ کیا اور مدر چائلڈ ماڈل انٹروڈیوس کیا. تو لوگ وہاں کے ارد گرد کے کمیونٹی کے لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, یہ کیا بن رہا ہے. تو ہم نے باہر بورڈ پہلے سے ہی لگا دیا تھا کہ یہ چھوٹے بچوں کا اسکول بن رہا ہے, مگر یہاں داخلہ ماں کا ساتھ ہوگا, جس کو آنا ہے. تو نہیں آتے تھے لوگ, ماں کیسے پڑھے گی, ہم تو کام کرتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, پھر یہ اسکول آپ کے لیے نہیں ہے. اینڈ آئی ڈڈ ناٹ بج فرام مائی پالیسیز. اور پھر مل گئے مجھے 20 لوگ. آج وہ سارے بچے ماشاء اللہ دے آر ان فرسٹ ایئر یونیورسٹی, سیکنڈ ایئر یونیورسٹی. یہ میرا فرسٹ بیچ ہے جس میں وہ بچی بھی شامل ہے جس کو میں کہتی ہوں میری پہلی کرن, شی از مائی پہلی کرن. اور پھر اس کے بعد 20 بچے مزید اسکولز میں چلے گئے, ان کو ایڈمٹ کیا مین اسٹریم اسکول میں. اٹ واز اے پرومس آئی میڈ ٹو مائی سیلف کہ یہ انہیں اسکولز میں جائیں گے جہاں ہم اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں. تو دے وینٹ ان ٹو دا ہائی اینڈ اسکولز آف کراچی,
تو ان کے آپ کو پتہ ہے کہ اندازہ ہوگا کہ ان کے ایڈمیشنز بڑے سخت ہوتے ہیں. تو ماں کو پڑھایا, باپ کو پڑھایا, ان کو پریپیئر کیا, گروم کیا کہ وہ وہاں کے انٹرویوز دے سکیں. And the children started going to St. Michael and to Habib Public Schools and Daud Public Schools and Happy Home, it's Reflection, Generation, یہ ساری schools ہیں وہاں کی, کچھ یہاں بھی ہیں وہ schools. ان میں ڈالا, اپنے فرینڈس کو کہا ایک ایک بچے کو سپورٹ کرو, تو اینجل پیرنٹ ایک ایک سپورٹ کرتا گیا اور وہ بچے اسٹارٹ ہو گئے. 10 years down the line اس طرح 20 بچے. جب وہ اسکول سے واپس آتے تھے 2 بجے, تو آئی کنورٹیڈ مائی اسمال اسپیس جو 2 کمروں کا, وہ آئی کنورٹیڈ اٹ انٹو اے کرن گھر ان دا ایوننگ. اوکے. تو وہ ہمارے پاس بچے آتے تھے اور 7-8 بجے تک ہمارے پاس رہتے تھے, تاکہ ان کے اسکول کا جو ہوم ورک ہے, ایک سپورٹ ان کو ساتھ ساتھ, ایموشنل, سوشل, ہر قسم کا. اور پھر 10 years ڈاؤن دا لائن کمیونٹی نے کہا کہ 20 کیوں, اب پتہ چلنے لگا کہ فائدہ ہو رہا ہے. دے سیڈ کہ آپ اس کو بڑا کریں. تو آئی واز ویری اسکیئرڈ ٹو ایکسپینڈ اٹ. مجھے ڈر تھا کہ کوالٹی وہ نہیں رہے گی. اس پوائنٹ پہ آئی میٹ ڈاکٹر امجد ثاقب فرام اخوت, اور انہوں نے مجھے بہت ہمت دی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ڈرے نہیں, آپ اس کو ایکسپینڈ کریں. یہ 20 کیوں, بہن کہتے ہیں مجھے کہ آپ نے 20 کیوں, یہ 200 بچوں کو, 2000 بچوں کو یہ ماڈل کیوں نہیں مل رہا ماں کا, ممتا پہ بیسڈ ماڈل ہے. جو وہ روئے تھے جب وہ آئے تھے وہاں, کرن لیاری آئے تھے, ہی واز کرائنگ. میں کہا صاحب مجھے بہت ڈر لگتا ہے بڑا کرنے میں. کہنے آپ گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کریں. میں نے کہا گورنمنٹ سے تو مجھے آتا ہی نہیں ہے ڈیل کرنا, میرا ایکیومن ہی نہیں ہے. کہتے ہیں ہم ہیں آپ کے ساتھ, ہم ڈیل کریں گے, ہم مل کے گورنمنٹ. تو دیٹ 1 year in 2014 when I adopted the government school, اخوت's directors Dr. Amjad Saqib and Nazir Dunio, they were both helping me out with dealing with government. اور پھر وہ اسکول ماشاء اللہ آج the government school that we've adopted, 2nd year سے تو I was trained, میں نے سیکھ لیا تھا کیسے کرنا ہے ٹرین, اینڈ بس پھر اس کے بعد ہم چل پڑے. اور آج اس اسکول میں 800 بچے ہیں. دا انٹائر مدر چائلڈ trauma informed model, which was a preschool model, now is running on the entire school from preschool till metric. Wow. وہاں سے میٹرک کر کے جب بچہ نکلتا ہے تو وہ ہمارے کالج سے, لیکن میٹرک تک مائیں 7 ہیں. 7 ہیں مائیں 7 ہیں. اس میں آپ نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے نو, اس میں ڈے کم ہو جاتا ہے کہ پری اسکول میں جب بچہ آتا ہے تو ماں 4 دن آتی ہے پڑھنے, بچہ 6 دن آتا ہے, ماں 4 دن آتی ہے. بچہ پرائمری میں جاتا ہے, ماں 3 دن آتی ہے. سینئر میں جاتا ہے, ماں 2 دن آتی ہے ہفتے میں. تو اس کا ٹائم کم ہوتا ہے, بیکاز ناؤ ہم نے اس کو گروم کیا ہے نا نیچے سے. ایسی گروم ہو گئی ہیں, مدرز ڈرائیونگ سیکھ گئی ہیں, انگریزی بولتی ہیں, آئی ٹی سیکھ لیا ہے, اپنی بزنسز شروع کر دیے ہیں. نئی مائیں آتی ہیں, ان کو پرانی مائیں اب پڑھا رہی ہیں. سو وہی مدرز انکلکیٹ ٹیچرز ہو کے میرے سسٹم میں آ رہی ہیں. میری اسکول کی وائس پرنسپل مدر ہے میری, جس کے بچے میرے پاس فرسٹ بیچ میں آئے تھے. شی از دا وائس پرنسپل آف دا اسکول. اس نے میرے پاس آ کے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی, آگے پڑھا, ایکوائر کی اسکل, میرے ساتھ والنٹیئر کیا. ٹوڈے شی از اندر. پھر ہم نے اسکول بنایا کٹی پہاڑی میں, وہاں پہ بھی اب ہم نے ایک پری اسکول شروع کر دیا کٹی پہاڑی میں. اس کی جو انچارج ہے وہ بھی میری مدر ہے. اس کے بھی بچے میرے پاس 2nd بیچ میں آئے تھے, وہ بھی میرے ساتھ ٹرین ہوئی. شی واز مڈل اسکول اس نے کیا ہوا تھا جب وہ میرے پاس ایز اے مدر آئی تھی. ٹوڈے شی از ڈن ہر بیچلرز, شی از ڈن ہر ڈپلوما ان ECE اینڈ شی از رننگ دا انٹائر اسکول ان کٹی پہاڑی. اب ہم نے اسکول شروع کیا ہے سوابی میں, تو اب میں یہی سوچی ہوں کہ لیاری سے کسی مدر کو یہاں شفٹ کروں, کیا کروں. تو اٹس لائک جیسے آٹومیشن پہ چلا, ایک سنو بال ایفیکٹ. یہی سکسیسرز ہیں, یہی اندر آ رہے ہیں. اور یہ بچے جو ابھی جو 2004 میں نے جن سے شروع کیا تھا, دیر اراؤنڈ 19 and 20 ٹوڈے, دے اسٹل نیڈ another maybe 6 years to like come. میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ یہ آپ کا آرگنائزیشن, آپ نے بورڈ میں آنا ہے. اب مجھے پتہ نہیں میرے پاس کتنی زندگی ہے, سو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. مائی انٹائر بورڈ نوز دیٹ ایونچولی دیز چلڈرن ہیو ٹو ٹیک اوور, جو یہاں کے ہی گریجویٹس ہیں ہمارے. سو میٹرک کر کے دے اپلائی ٹو آر اسکالرشپ پروگرام. پھر کالجز میں ہم ان کو پرائیویٹ کالجز میں اپنے اسکالرشپس پہ لے کر جاتے ہیں. تو ماشاء اللہ لیاری کا پہلا بچہ جو لمس گیا ہے وہ ہمارا گریجویٹ ہے گورنمنٹ اسکول کا. اور 2006 سے 2015 تک کا بڑا مشکل دور تھا لیاری کا. تو مشکلات کس قسم کی آئیں, مطلب اسپیشلی دا گینگ وار اینڈ یہ سارے انڈر ورلڈ جو وہاں چل رہا تھا. آپ کو ایک اسٹوری سناتی ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جب ہم نے اسکول اڈاپٹ کیا گورنمنٹ اسکول, تو اٹ واز اے اسکول آن اے کیمپس آف 7,000 yards. آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا کیمپس تھا. ڈوئنگ نتھنگ.
تو اس کے بیچ میں ایک دیوار بنی ہوئی تھی اور اسکول کو ہاف اینڈ ہاف میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. جو آدھا حصہ تھا وہ گینگس کے قبضے میں تھا, اٹ واز اے ٹارچر سیل. جو باقی آدھا حصہ تھا وہ بوائز اسکول تھا. وہ دیوار اتنی اونچی تھی کہ لڑکے جو بڑی عمر کے لڑکے تھے 9th میٹرک تو آسانی سے دیوار کو چھلانگ لگا کے چلے جاتے تھے. وہ ویٹ کرتے تھے چھٹی ٹائم کا, یا وہ ارلی مارننگ آتے تھے صرف اس ٹارچر سیل میں جانے کے لیے ٹو سی کہ کیا ہو رہا ہے. دیٹ واز دا نرچرنگ دیٹ واز ہیپننگ ٹو دا بوائز. اٹ واز اے بوائز اسکول دیٹ آئی اڈاپٹیڈ. میں نے سوچا کہ مجھے ایک گورنمنٹ اسکول لینا ہے, لیٹ می ٹیک دیٹ موسٹ ڈیفیکلٹ ون اینڈ دا بگیسٹ ون. کیمپس وائز, رقبے وائز, وہ دیٹس دا بگیسٹ ون. اور جب مجھے محنت ہی کرنی ہے, فنڈ ریزنگ کرنی ہے, اتنا اپنی جان لگانی ہے, آئی ایم آلریڈی کراسنگ 45, میرے پاس ٹائم کتنا ہے, سو لیٹ می ڈو دا ون دیٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ اینڈ ہو نو بڈی ول اڈاپٹ. تو یہ میری اپنی جو فلیگ شپ تھا, جہاں میرا 2 کمروں کا اسکول تھا, اس کے قریب بھی بہت ہے, واکنگ ڈسٹینس پہ. تو وہ اسکول میں نے اڈاپٹ کیا. وہاں کا پرنسپل واز, جو ہیڈ ماسٹر تھا آلریڈی, جو گورنمنٹ کا ہیڈ ماسٹر ہے, وہ بہت کوآپریٹو تھا میرے ساتھ. دیٹ از اندر گڈ ون ریزن, ورنہ یوزلی کوآپریٹ نہیں کرتے اڈاپٹرس کے ساتھ. بٹ ہاؤ ڈز دیٹ ورک کہ وہ ٹارچر سیل بھی ہے گینگسٹرس کے لیے ایک سائڈ اور ایک سائڈ, بس وہ کہتے ہیں اس سائڈ کو ٹچ نہیں کرو, ایسی سائڈ پہ کام کرو. تو وہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرو. جب ہم نے اڈاپٹ کیا اور ایس سی ایف نے, سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ہمیں وہ چابی دی کہ اوکے ہم نے آپ کو دے دیا, پورا اسکول آپ کا ہے, وہ والا پارٹ بھی جو ٹارچر سیل ہے, اب آپ جانیں آپ کو کیا کرنا ہے. دا فرسٹ تھنگ وی ڈیڈ واز وی بروک دا وال. ٹھیک ہے, جب دیوار ہم نے توڑی تو دیوار ٹوٹنے میں 3-4 دن لگے, اور ہم نے مل کے توڑی. یعنی میٹرک کے بچے تھے, ان کو ہتھوڑیاں دیا, چلو آ جاؤ بھائی, چلو اس کو. دے ور ویری ایکسائٹیڈ کہ کیا ہو رہا ہے, ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور ایوری ڈے دیر از اے اسٹیئر کیس ان فرنٹ آف دیٹ بلڈنگ, جو بڑی سینئر سیکشن کی بلڈنگ ہے, جو کہ ٹارچر سیل تھی. اس سیڑھی پہ میں روزانہ بیٹھتی تھی ویٹنگ کہ کوئی تو آئے, کوئی پرچی آ جائے, کوئی تھریٹ آ جائے. I've stepped on somebody's tail, right? Yeah. It was their place. اور ٹارچر سیل کس ٹائم پہ آپریٹ ہوتا تھا؟ راتوں میں. اور جو ہمیں وہاں سے سامان ملا ہے نا, وہ اتنا غوری ڈیٹیلز ہیں اس کی, میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ لائک ڈو یو نو کہ کون سا گروپ تھا اس ٹائم؟ وہ گروپ کے نام نہیں ہم نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, لیکن یو نو کہ کون لوگ ہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ بہت سارے گروپس ہیں جو وہ استعمال کرتے تھے. دیر از اے پاسبلٹی کہ آرگنائزڈ لوگ بھی یوز کرتے ہوں. اٹ واز اے ٹارچر سیل, دس از آل آئی نو. لیکن ان کی طرف سے رسپانس کیا آپ کو آ رہا تھا؟ یہی تو میں بتا رہی ہوں کہ ایوری ڈے آئی سیٹ دیئر ویٹڈ دیٹ somebody would come. ہم نے جب صفائیاں شروع کیں تو خون کے نشان دیواروں پہ جو سوکھ جاتا ہے خون, جو بدبو ہوتی ہے, پنکھوں پہ پھندے لٹکے ہوئے تھے. ہمیں آئی ڈی کارڈز اتنے ملے, جو کڈنیپڈ آئی ڈی کارڈز, ہم نے وہ سارے جمع کرائے پولیس اسٹیشن میں. پتہ چلا یہ سب کڈنیپڈ لوگوں کے ہیں جو گمشدہ ہو جاتے ہیں. ہر روز آئی ایم سٹنگ دیٹ نو بڈی از کمنگ. مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا, کیا بات ہے بھائی, کوئی آ نہیں رہا. کوئی تو آئے نا, کوئی آئے, کچھ مجھے آ کے کہے. توڑ دیا, صفائی کر دی, شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اندر, اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی, ان کے بلیٹس ملے ہمیں. سب کلین اپ کیا ہم نے, حصار کیا ہم نے, سورہ بقرہ وہاں پڑھوایا, بہت کچھ ہر طریقے سے. میں نے, مجھے ایک تھا کہ ایک صاف ہو جائے, اسپریچولی بھی صاف ہو جائے, کیونکہ وہ اتنی بڑی بلڈنگ تھی. اینڈ اٹس ٹوڈے دا سینئر سیکشن, ماشاء اللہ. نہیں کوئی آیا. پھر فائنلی میں وہاں پہ اس زمانے میں ہر 3 مہینے سے کچہری کرتی تھی. ابھی بھی ہم کرتے ہیں, مگر اب تھوڑا سا سال میں ایک کرتے ہیں, ضرورت نہیں ہے اب. اس وقت کیونکہ نیا نیا اسکول تھا, لوگوں کے ذہن میں بہت سوالات تھے کہ یہ اسکول کس نے اڈاپٹ کیا ہے, اور وہ کیا کرنے والی ہیں, اور یہاں کیا ہوگا. تو ایسی ایک کچہری ہوئی. تو اس میں کچہری میں ہم یہ کرتے ہیں, ہم میسیجز ورڈ آف ماؤتھ کمیونٹی کو بھجواتے ہیں کہ جس کو جو سوال ہے, میم سے, میم کہتے ہیں مجھے, کچھ لوگ جو وہاں کے کمیونٹی کے لوگ ہیں, جو ہمارے اپنے اندر ہیں, سب ماں کہتے ہیں. تو آپ کو جو سوال پوچھنا ہے آپ پوچھیں آ کر. 1000-1500 لوگ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. And I am sitting on the CD and I asked them in that کچہری. میں نے کہا کیا بات ہے, یہ تو جگہ آپ کو بھی پتہ ہے سب کو کہ کیا ہے, تو کوئی آیا کیوں نہیں ہے, آپ کو کچھ اس کا کوئی خبر ہے کہ کیوں کوئی آ نہیں رہا. ایک شخص اس میں سے اٹھا, اور اس نے اٹھ کر, ہم نے مائک بھیجا اس کو, اس نے کہا میم وہ چاہتے ہیں ان کے بچے بھی پڑھیں. That was the end story for me. It was a short answer that gave me volumes. I was like frozen. Was then like you feel like a bit. And I said, you know what, I need to find that heart to now understand where the gang master is coming from. Did he ever dream کہ اس کا بیٹا بھی وہی کرے جو وہ کر رہا ہے? I don't think so. کیا پیچھے کہانیاں ہیں, so much to tell. But today, Alhamdulillah, Allah has been there with us in every
we've had very hard times. It's been hard. The boys in that school जो 19-20 years के थे, जो 9th metric के जो लड़के थे, they had gone through hell. शर्ट्स उतार के उन्होंने मुझे अपने ज़ख़म दिखाए जो टीचर्स ने उनको whip किया है with telephone wires. और वो बताते जब थे, बोलते थे माँ टेलीफोन वायर्स से भी जो सॉकेट वाला पार्ट है उससे मारते हैं, शर्ट उतरवा के, ऐसे लकीरें उनके जिस्म पे थी. मोहब्बत पे उनको ईमान ही नहीं था. उन बच्चों को मोहब्बत पे कोई ईमान नहीं था. मोहब्बत की मैं बात करती थी कि बेटा प्यार की कोई बात, तो वो हंसते थे, मॉक करते थे. एंड दीज वर द बॉयज़, 19-20-year-old बॉयज़ दैट विद इन 3 months वेंट इनटू एक एक करके कथारसिस, बैठ के रो रहे हैं बिलक बिलक के, अपनी कहानियाँ मुझे सुना रहे हैं और अपनी हर वो कमज़ोरी उन्होंने मुझे बताई. जो एक मर्द थे वो, दे वर ग्रोन अप, 90-20 years इज़ अ मैन. और मैं उनसे कहती थी आप मुझे ये बता रहे हैं अपनी जो भी आपकी व्हाटएवर वीकनेसेस दे हैड, आपको डर नहीं लग रहा कि मैं आपको जज करूँगी या मैं आपके बारे में बुरा सोचूंगी? कहते नहीं, हमें पता है आप हमारे बारे में बुरा नहीं सोचेंगी. What does this mean? कि आप हमें जज नहीं करेंगी. This is how much a child gets affected by judgment. कि वो अपनी बात फिर छुपी हुई सीक्रेट्स नहीं बताता और वो फिर वो पलती रहती है. It's a very very healing journey for me. मैंने लियारी को कुछ नहीं दिया है जो लियारी ने मुझे दिया है. It's much more than what Allah subhanahu wa ta'ala made ways for me that I could. मुझे चूज़ किया अल्लाह ने और कुछ नहीं. आज मैं नहीं, किसी और को चूज़ कर लेंगे अल्लाह मियाँ, किसी और के हाथ से काम करा देंगे. मगर जो उन्होंने मुझे दिया है ना, they've changed me as a person. I'm not the person that I was at all. I can't be. मैं कितना भी थैंक यू करूँ लियारी की कम्युनिटी का. They've taught me so much. और सबसे ऊपर the lesson that they've taught me is to be happy in every situation. क्या हंसमुख लोग हैं. डांस करना उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे गम में हो, बस खुल के आ जाए मैम, चलें, लगाएं बलोची डांस, आपको हम सिखाते हैं. I've danced with them, I've cried with them, they're more than family for me. Such beautiful people, मैं बता नहीं सकती आपको. जो कुछ उनके अंदर चीज़ें आई वो एक सर्वाइवल था. वो जिए तो कैसे जिए, क्या करें. द मोमेंट दे फाइंड अ पाथवे, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, दे लाइक दे ब्लूम. क्या कलर्स उनके निकलते हैं, बटरफ्लाइज. व्हेन दे ओपन देयर विंग्स यू आर जस्ट लाइक वो, व्हाट आर दीज कलर्स, देयर इज नथिंग दैट दे कांट डू. दे कैन डू एवरीथिंग. सो ब्रेव, talented. And what was the reaction of your own children कि यार अम्मा तो बस उधर की होके रह गई, तो what was their sort of? Again, I mean, Allah has been so kind. All my kids are with me in this work. My daughter is a psychologist now. She became a psychologist because she was working with me since her O levels. वो कराची ग्रामर स्कूल में पढ़ते थे मेरे दोनों छोटे बच्चे. बड़ा बेटा अमेरिकन स्कूल में था. Totally different माहौल. And बेटी मेरी, मैं हर सैटरडे उसको अपने साथ ले जाती थी. They formed bonds with these children as siblings. वो बच्चे वीकेंड्स पे मेरे घर रुकने आते थे. And they were like brothers and sisters. बेटी ने साइकोलॉजी उठाई ही इसलिए बिकॉज उसको ये सेंसिटिविटी मिली बचपन से. तो उसने मेरे साथ लग कर बहुत काम किया है. मोर देन आई गेस 10 years. Today she is in Canada. She went there to complete all her studies and everything, और now she's working there. And from there she's connected online. सारा हमारा mental health department को वो advise करती है. उसने mental health department को set किया है हमारा. सारा जो मेरा स्कूल का जो structure है वो उसने form किया है. Because मैं तो extempore कर रही थी ना, organic हो रहा था. उसने वो सारा काम 10 साल का उठा के she put it into books and manuals. And she did that for me in 4 years. She stayed with me and she said, all this system is now on books, Mama. Now you can replicate it. And उसका अपना experience इतना rich रहा सबके साथ. ये जो mothers हैं, they love her, they talk to her on WhatsApp. वो connected है वहाँ से भी. ऑन एंड आती जाती रहती है. और इस पूरे टाइम में सबसे मुश्किल टाइम आपका कौन सा था? आई एम श्योर काफ़ी मुश्किलात भी आई होंगे. इफ़ यू से मुश्किल टाइम, असल में मुश्किल टाइम आता है और फिर उसके फ़ौरन बाद समथिंग सो ब्यूटिफुल हैपन्स दैट इट जस्ट ओवरराइड्स दैट. आई थिंक
2 مدرز ہم نے لوز کی ٹو دے ڈائڈ. 2 مدرز, وہ میرے لیے بہت ہارڈ تھا. ہم اتنے قریب ہو گئے ہیں نا, بالکل لائک فرینڈس ٹو می ایکچولی. تو ان کے بچوں پہ اس کا بہت اثر آیا. تو وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا ان دونوں کو لے کر, اور وجوہات بھی پور ہیلتھ کنڈیشنز, پور ہاسپٹل کنڈیشنز رہی, جو غلط دوائیاں اینڈ غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے, روڈ سائڈ کلینک کی وجہ سے ایک کی ڈیتھ ہوئی. تو اس کی بیٹی جو ہے وہ اب میڈیسن میں جا رہی ہے بیکاز شی وانٹس ٹو ٹاک اباؤٹ فیک ڈاکٹرس. تو وہ پھر وہ وین اٹ کمز فرام یور پین نا, تو وہ پھر بہت پاورفل ہو جاتا ہے نا پیشن, آپ کا وائی کلیئر ہوتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. دیٹ واز ڈیفیکلٹ فار می آن اے پرسنل نوٹ. باقی ڈیفیکلٹ ٹائمس تو اس وقت تھے, اب کم ہو گئے ہیں. اب تو سنس 2016 تھنگس اسٹارٹڈ چینجنگ, اور ریولیوشن سی آ گئی ہے لیاری میں, اینڈ لوگوں کے اپروچز چینج ہو گئے ہیں, پیرنٹنگ اسٹائلز بدل گئے ہیں. مزے کی بات یہ نا طلحہ, آپ ایک بچے کو پڑھاتے ہیں نا, 2.5 سال کے بچے کو, آپ کو پتہ ہے آپ کو ویٹ کرنا ہے 20 years ٹو سی ریزلٹ. ایک پیرنٹ بن کے بھی آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن کیونکہ یہ مدر اینڈ چائلڈ پروگرام تھا نا, تو جو ماں تھی نا وہ 2 سال میں ہماری ایمبیسڈر بن گئی تھی کمیونٹی میں. وہ جب ہمارے پاس سے پڑھ کر کوئی بھی چیز, پیرنٹنگ پڑھ کر یا مینٹل ہیلتھ کی, مطلب اینی تھنگ ہیلتھ ریلیٹڈ کتنا ضروری ہے, ہائیجین, وہ پڑھ کر جاتی تھی اور وہ اپنے محلے میں لوگوں کو جمع کرتی تھی اور اس نے پڑھانا شروع کر دیا. اینڈ اٹ واز لائک اے ملٹی پلائر. اور اب مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آپ کی جو مدرز ہیں نا, ان کو تو موقع مل جائے, کہیں 4 عورتیں مل جائیں, وہ بس سمجھانا شروع کر دیتی ہیں کہ بچوں سے ایسے بات نہیں کرتے, اور وہ بس ٹیچرز ہیں وہ ساری. So it was a great experience to educate the mothers and give them that confidence that you can go and change your community rather than me. I can't be in every street and corner of Lyari. I'm working from inside my school, but you are there outside. تو آپ اپنے محلے کو جمع کریں. اور شادی بیاہ میں یہ لوگ جاتی ہیں نا, تو وہ کہتی ہیں کہ اب تو ہم شادی بیاہ میں بھی جاتے ہیں نا, وہاں پہ سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, اچھا موقع ہے, ان کو ذرا سمجھا دیں کہ یہ میوزک بچوں کے لیے صحیح نہیں ہے, اتنی اونچی آواز میں بچوں کو ابھی تک جگا کے رکھا ہے. تو انہوں نے اپنے محلوں کے اندر, اپنے ایریاز کے اندر ٹائمنگس کو بھی چینج کیا ہے شادیوں کے, کہ ارلی کر دو, بچوں کی اسکول خراب ہوتی ہے, اس طرح بچوں کو سونا ہوتا ہے. You know, things like that. Silent revolution. Yeah, alhamdulillah, it's been a great journey. And آپ نے why کی بات کی کہ like in these sort of times as well, you know, especially youngsters جو ہیں, ہر بندہ کچھ نہ کچھ ظاہر کرنا چاہتا ہے. How one should find their own sort of why, like what is, and I know it, وہ چیز آتی ہے, میں نے کہیں سنا تھا کہ you just need to be curious, you don't need to find your why. You gave your answer yourself. I was about to say that. But it's just قرآن نے کہا ہم کو کہ سب سے بہترین عبادت ہے غور و فکر کرنا. کون سکھاتا ہے اپنے بچے کو؟ غور کرو بیٹا, فکر کرو بیٹا, سوال پوچھو, سوچو کیوں امی ابھی ناراض کیوں ہیں. کون باپ بات کرتا ہے اپنے 3 سال کے بچے سے ایسے؟ اٹس جسٹ کہ تمہارا کیا خیال ہے, ابھی چھاؤں کیوں ہو گئی, یکایک سورج کہاں چلا گیا. there is learning everywhere around you. Why don't we do that? Why don't we just lie down? میری بیٹی مجھے یاد ہے when she was young, میں اور میری بیٹی, اس کو بھی اسی لیے شی از اے مون کی عاشق ہے وہ, کیونکہ ہم رات کو باہر ٹیرس میں چادر بچھا کے چاند کے نیچے سو جاتے تھے. یہ ڈیلی کا روٹین تھا ہمارا. She was 5-6 years old. اور ہم بیٹھ کے بس سوچتے رہتے تھے کہ اچھا why is this star like this, why is this moon like this, the why. You have to have conversation. Best thing you can do with your children is have a conversation. وہ مجھ سے آ کے پوچھتی ہیں مائیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں. میں نے کہا باتیں کریں. باتیں میم سارا دن تو باتیں کرتے ہیں. نہ نائس ہیلدی ہیپی. بٹ آج کل اصل میں یہ بھی ہے نا کہ ینگسٹرس میں کہ یار بس مجھے میرا نا وہ زندگی کا مقصد مل جائے, وہ لائک اٹس لائک اے پلے بک, کوئی ٹیمپلیٹ ہے کہ بس مجھے وہ مل جائے, وہ میں شروع کر دوں. بٹ وہ تو ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ آپ کو وہ کہاں سے آ رہا ہے کہ میں بھی کچھ کر لوں, مجھے بھی کچھ مل جائے. It's always relative to the other person they're looking at. Yeah. There is no silence in a child's life. Where is the silent time? Where the child is happy with himself or herself, کہ this is my time. I'm happy. میں خوش ہوں. So important. میں کبھی کبھار گاؤں جاتی ہوں, جب اکثر کوئی لے جاتا ہے کہ چلیں یہاں اسکول ہے گاؤں میں, یہاں اسکول نہیں ہے, آپ چلیں یہاں اسکول کھول دیں.
ایک دفعہ ایسے ہی ایک ٹرپ پہ ہم انٹیریئر سندھ کی طرف گئے, تو وہاں جا کے چارپائی پہ بیٹھ کے وہ مجھے بتا رہے ہیں, جو مجھے لے گئے تھے, جو کہ دیکھیں یہاں اسکول, دیکھیں یہ حال ہے بچوں کا حال دیکھیں. میں نے کہا بچوں کا کیا حال دیکھوں؟ ہیپی چلڈرن, لائک بچے کھیل رہے ہیں, چپل نہیں ہے پاؤں میں, کھیل رہے ہیں, ایک چھوٹا سا پتھر ہے اس کو بال بنایا ہوا ہے, ڈنڈے سے اس کو کھیل رہے ہیں, کوئی مار نہیں رہا ایک دوسرے کو, خوشی خوشی, چہرہ گندا ہے. میں سوچ رہی ہوں, میں نے کہا شوڈ آئی برنگ اے اسکول ہیئر اینڈ انڈوکٹرینیٹ دس سوسائٹی وتھ کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ وداؤٹ ٹیکنگ اوے دا بیوٹی آف بینگ ہیپی ان یور سیلف؟ یہ جو اسکول کی انڈوکٹرینیشن ہے, دیٹ ٹیکس دیٹ اوے اینڈ یو گو ان ٹو اے ریٹ ریس اینڈ کمپٹیشن. ہاؤ ڈو وی نو, آپ اور میں ہم سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اسکول از امپورٹنٹ فار اے چائلڈ, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ از امپورٹنٹ فار اے چائلڈ, but how important? If it was so important, reading and writing, that it was a prerequisite of leadership, no, my Nabi didn't know how to read and write. He was the biggest leader of this world. Why did my Rabb, our Rabb, leave our prophet Ummi to tell us that reading and writing is not the prerequisite to be a leadership? Then what is? Sadiq and Amin is. Are we working on that? Reading and writing is a cherry on the cake. It is not the cake. Yeah. یہ میں نے بھی سیکھ لیا, میں نہیں گئی یونیورسٹی. آئی ایم دا موسٹ جاہل ترین انسان دیٹ شوڈنٹ بی ایون ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس. میں تو صرف اپنا تجربہ آپ کو بتا رہی ہوں بس, کہ جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے, ڈونٹ نو واٹ دا بکس سے. آئی ریڈ اے لاٹ بٹ آئی آلسو ڈیفر ٹو اے لاٹ آف تھنگس دیٹ کم. فار انسٹنس, a lot of psychology books, they tell me that children who've gone through abuse grow up to repeat the cycle. Will also do the same thing. It's making sense to us, right? Lekin, then who are going to be the empathetic leaders? Don't these children who have gone through trauma have the highest potential to become empathetic leaders? Because they know how they felt. So can't we turn this around for these kids? آپ نے رحمان ڈکیت کا نام سنا ہے؟ سنا ہے نام؟ لیاری کا سب سے بڑا ایک مرڈر بھی تھا, اور ہی واز آلسو دا رابن ہوڈ. تو میں سوچتی ہوں کبھی کہ جب وہ بچہ تھا, اور میں نے اس کی لائف کو اسٹڈی کرنے کی بہت کوشش کی, اس کی کوئی ڈاکیومنٹری نہیں ہے کہیں, کوئی کتاب نہیں ہے, لیکن ورڈ آف ماؤتھ سے آپ کو سب چیزیں پتہ چلتی ہیں. اس کی چائلڈہڈ میں دا فرسٹ مرڈر ہی ڈیڈ واز ایٹ دا ایج آف 12. Why is the question? Why? What made this little boy, a 12-year-old, معصوم بچہ ہے 12 سال کا, جب اس نے یہ کر لیا تو دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن اس کو اسٹیج پہ کون لایا؟ میں سوچتی ہوں کبھی کبھار کہ اگر اس وقت کرن اسکول ہوتا, رحمان عبدالرحمان یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ کرن میں آ جاتا 2 سال کی عمر میں, تو کیا وہ بچہ تھا؟ تو وہ تو نہیں ہوا. لیکن کیا فلپ سائڈ, کیا ہم اپنی اسکول سسٹم سے کئی دوسرے بننے سے بچا رہے ہیں؟ ہاؤ وڈ وی نو؟ وہ تو بچ گئے. تو یہ ذہن میں تو رکھنا ہے نا کہ اگر وہ نہیں ملتا تو ہو سکتا ہے دے مائٹ ہیو گون انٹو دیٹ راستہ. تو بات تو کرنی پڑے گی نا اس پر. یہ کہنا کہ ہم بھی مار کھا کے بڑے ہو گئے, یہ بھی بڑے ہو جائیں گے, اٹس اے رانگ ایٹیٹیوڈ. And what would be your suggestion, not suggestion, I think relatively, what would be your advice to the young parents and, you know, people who are probably becoming parents inshallah very soon, and especially at this digital time? And honestly, I have a beautiful daughter-in-law. It's like a gift to me from God. And I look at my son and my daughter-in-law. They have 2 young children, one 2-year-old, one 1-year-old. And I look at them and I realize what mindful parents they are. I learn from them every day. I think the youth has realized it. It was the one generation before that have done the problem. The younger people who are now going ahead, marrying, سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. پہلی بات, بہت ارلی ایجز میں نہیں کر رہے ہیں, ٹائم لے رہے ہیں. They're marrying same age group میں میری کر رہے ہیں, compatibility دیکھ رہے ہیں, and then they together are raising their children. And it's beautiful to see these young people do that. However, there's one thing that I can advise, which actually, as I said, my daughter-in-law, Zara, her name is, she's mashallah,
she herself realizes this and she keeps telling me this کہ mama it's so important that grandparents should live with the children. mama کہ I really want to come back to Karachi. She lives in Lahore. ہمارا بزنس لاہور میں ہے تو میرا بیٹا بہو لاہور میں ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھے کراچی یا تو میں کراچی آ جاؤں آپ کے پاس یا آپ ہمارے ساتھ رہنا شروع کر دیں بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ the two boys, the young 2-year-old, 1-year-old, to miss the company of the grandparents. یہ ایک مسئلہ ہے کہ گرینڈ پیرنٹس کو ہم شاید مصیبت سمجھ رہے ہیں. وہ آپ کے بچے یعنی جو بیچ میں مڈل میں پیرنٹ ہے who's 30, 35, 20, 25, پھر گرینڈ پیرنٹ ہے who's around 60, 65, and then there's this baby in the child. The eldest and the youngest. This is the key. For your sukoon also. اینڈ ایکچولی فار دا تربیت آف دا چائلڈ. تو ان کو نا اٹھا لیں اپنے گرینڈ پیرنٹس کو جو گھر میں ہیں جو بڑے ہیں. جو ہوتے ہیں کبھی کبھی بڑے اریٹیٹنگ ہو جاتے ہیں. میں بھی ہو گئی ہوں بہت اریٹیٹنگ. آئی کیپ ریپیٹنگ تھنگز. میں بار بار اپنی ٹیم ممبرس سے بھی معافی مانگتی رہتی ہوں کہ میں بہت ریپیٹ تو نہیں کرتی چیزوں کو. عادت سی ہو گئی. پھر وہ ہنستے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ نہیں سوری بولا کرے. میں نے کہا شاید وقت کے ساتھ نا یہ چیز آ جاتی ہے کہ یو ریپیٹ تھنگس, بار بار ایمفسائز کرنا. لیکن اٹس ناٹ اے ویری ہائی پرائز ٹو پے فار واٹ یو ول گیٹ ان ریٹرن. اٹس ہیوج. اور یورپ نے جو ہے وہ مونٹیسریز کو اولڈ پیپلز ہوم کے اندر بنانا شروع کر دیا. آئی مین لائک تھنک اباؤٹ اٹ. اولڈ پیپلز ہوم بنائے پہلے, پھر اب وہ اپنے ٹاڈلرس کے ڈے کیئر سینٹرز اس کے اندر بنا رہے ہیں تاکہ دا ایلڈسٹ ہو واز somebody else's grandparent is giving love and kindness to somebody else's grandchild. We have the system in our house. That's the only thing I worry about. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سارے جو بوڑھے جن کے پاس وزڈم ہے وہ کہیں اور پھر وہ بٹر ہو جاتے ہیں. بٹر ہو جاتے ہیں تو پھر تو ریئلائز نہیں کرتے نا. یہ ہے بس. That's it. Wow. I mean there is a lot more to talk but inshallah in the next sitting. But thank you so much for coming all the way from Karachi. And I think it was quite therapeutic. I think I'm saying this probably third time, but because we don't see, I think, this sort of content a lot. یا تو وہ جو آپ نے کہا کہ بڑا ڈفرینٹ قسم کی چیزیں, یا تو وہ ہر بندہ بیچ رہا ہے کچھ نہ کچھ. وہ جو ایک دل سے نکلنے کی ایک ہوتا ہے نا کہ دل سے آواز آ رہی ہے, اور ایک یو کین فیل دا پین, یو کین فیل دا کیئر. I think that is missing in the society. So thank you for doing everything what you're doing. Thank you for calling me. Thank you for having me.